بسم الله الرحمن الرحيم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر داروغ مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے وہ داروغ وہ فرشتے مقرر ہیں جو رحم دل نہیں ہیں، وہ سخت ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کھاتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کافروں کی کوئی معذرت اس دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا کرو، پکی عزم بالجزم کے ساتھ ایسی توبہ کرو گناہوں سے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، عزم بالجزم کرو۔ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ندامت ہو، دل میں گناہ جو کیا ہے اس کی ندامت ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو اس گناہ سے الگ ہو جاؤ۔ ایک آدمی نجاست میں کھڑے ہو کر غسل کرتا رہے تو پاک نہیں ہو سکتا، گٹر میں کھڑے ہو کر نہاتا رہے سارا دن غسل کرتا رہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سب سے پہلے اس گناہ سے الگ ہونا ضروری ہے، گناہ سے الگ ہو جاؤ۔ بدنگاہی بھی کی جا رہی ہے، ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا بے حیائی آ گئی ہے، بدنگاہی بھی کر رہا ہے، غیر محرم کو دیکھ بھی رہا ہے، ساتھ استغفر اللہ بھی کر رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، صبح شام استغفار کی تسبیح بھی گھماتا ہے۔ فرمایا کہ پہلے اس گناہ سے الگ تو ہو، بعد میں استغفار کر۔ تیرا استغفار تجھے کام تب آئے گا جب پہلے گناہ سے الگ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ندامت ہو، دل میں نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا۔ پھر جو گناہ ہوا، جو اللہ کے حقوق تلف ہوئے، نماز قضا کر دی، جو اللہ نے فرمایا تھا وہ نہ کیا، جس سے روکا تھا وہ کر لیا، اس کا ازالہ کرے۔ نمازیں اگر قضا ہیں تو قضا کرے، حقوق العباد اگر کسی کے دینے ہیں تو وہ ادا کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے۔ یہ توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ توبہ کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر گناہ ہو جائے، نامہ اعمال میں لکھا جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ ہے۔ گناہ سے توبہ کر لے، پھر کثرت سے استغفار کرے، اور بچوں سے دعا کروائے، اہل اللہ سے دعا کروائے، اپنے لیے استغفار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو جمع فرماتے اور فرماتے اے بچوں میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین ہیں، سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، پیچھے پیچھے تلاش میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلتا تھا، لوگوں سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ کس طرف گئے ہیں، مدینہ کی گلیاں مجھے بتاتی تھیں، آپ کی ان گلیوں کی خوشبوئیں مجھے بتاتی تھیں کہ میرے آقا کس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچوں کو جمع فرماتے اور فرماتے قولو اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اے بچوں یوں کہو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما، فیؤمن علی دعائہم، ان کی اس دعا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد استغفارا یوم القیامہ، اس شخص کو مبارک ہو، اس شخص کو خوشخبری ہو، وہ بڑا مبارک والا شخص ہے جو قیامت کے دن کثرت سے استغفار لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ استغفار کثرت سے کرو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر تم سے اپنے آپ پر کوئی زیادتی ہو جائے، جاؤوکا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو، آپ سے استغفار کراؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ ایک دیہاتی بدو نبی علیہ السلام کے وصال کے 3 دن کے بعد بدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام، آپ کو قبر مبارک میں 3 دن گزر چکے ہیں۔ احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے، بدو حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں تھے، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، آپ سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرایا کرتے تھے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور وہ بدو وہاں کھڑے ہو کر اشعار کہتا ہے، وہ اشعار آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے جو ستون ہیں، جہاں معاہجہ شریف ہے، جہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ اشعار مذکور ہیں، وہاں پر لکھے ہوئے ہیں یا خیر من دفنت من القاع اعظمہ فطاب من طیبہن من القاع واللقم، اے سرزمین میں دفن ہونے والے، اس سرزمین میں راحت فرمانے والے، یا خیر من دفنت، آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس زمین میں دفن ہوئے ہیں آپ ان سب سے بہتر ہیں۔ یا خیر من دفنت من القاع اعظمہ فطاب من طیبہن من القاع واللقم، آپ کے زیر زمین جانے سے زمین کا ہر ذرہ مہک اٹھا ہے۔ فطاب من طیبہن من القاع واللقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہو اس سرزمین پر، اس جگہ پر جہاں پر آپ آرام فرما ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم، اس میں عفت بھی ہے، اس میں جود بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے۔ امام قطبی رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے اور فرمایا، قطبی فرماتے ہیں مجھے اونگ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابشر یا قطبی جا کر اس دیہاتی کو خوشخبری دو، غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، روزہ اطہر پر حاضری دیں، دعا کے لیے عرض کریں تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، صدقہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اس کے ختم کرنے کی، اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوانے کی صورت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری اماں زندہ ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اماں تو چلی گئی ہیں، اماں تو زندہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ خالہ زندہ ہیں، آپ نے فرمایا فبرھا، جا کر اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے اس گناہ کو مٹا دیں گے، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ کافر لوگ، یہ مجوسی لوگ، یہ بت پرست اگر یہ توبہ کر لیں، کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اے مسلمانوں یہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ روزانہ 5 وقت میں حی علی الفلاح بلایا جاتا ہے، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف۔ فلاح کہتے کسے ہیں؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، یہ سب سے کائنات میں سب سے بڑی کامیابی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے سے بھی اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، اللہ نے فرمایا جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ وہ گناہگار اور بدکار عورت تھی، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ لیکن اگر پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لاتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے توبہ، پھر توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا توبہ کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں لو اخطأتم، اگر تم اتنے گناہ کرو، حتی تبلغ الی عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اور تم ایک بار سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ فتاب اللہ علیکم، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ فرمایا عسیٰ ربکم، اس توبہ سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تمہیں جنت میں داخل فرما دے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یوم، اس دن، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں فرمائیں گے، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو رسوا فرمائیں گے جو توبہ کرتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نورہم، اللہ انہیں توبہ کرنے والوں کو کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا پھر تو گناہ ہو جانا ہے، توبہ کرو پھر گناہ ہو جانا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے توبہ سے دور رکھنے کا۔ گرمیوں کے موسم میں پسینہ آتا ہے، بدبو جسم میں پھیل جاتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نہا دھو کر نئے کپڑے بدل لینے سے، دوبارہ اچھے کپڑے پہن لینے سے وہ پسینہ رک نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ پسینہ دوبارہ آ جائے، کپڑے خراب ہو جائیں پھر بدل لو، پھر خراب ہو جائیں پھر بدل لو۔ انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے عود لسانک، تیری زبان پر ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی رب اغفر لی اللہم اغفر لی،
ہوتی رہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ساعات میں ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ہو سکتا ہے جس میں تو استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی میں وہ بات تو کہے اور اللہ کی بارگاہ میں تو بخشا جائے۔ فرمایا ہر وقت تو رب اغفر لی اللہم اغفر لی کہتے رہا کر۔ ایک اور انعام اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ وہاں پر توبہ کرنے والوں کا ایک نور عطا فرمائیں گے جو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے دوڑتا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا، پھر یہ دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ منافقین ان نور والوں کے ساتھ جن کے ساتھ نور دوڑ رہا ہے انہیں کہیں گے نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے نور والو ذرا رک جاؤ ہمیں بھی ساتھ ہمیں نور سے فائدہ اٹھا لینے دو۔ تو یہ لوگ کہیں گے ارجعوا الی نورکم، پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارا نور تو پیچھے ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نور دنیا میں ملتا ہے، اللہ سے رجوع کرنے میں توبہ کرنے سے یہ نور ملتا ہے، عبادات کرنے سے نور ملتا ہے، تم اس نور کو دنیا میں چھوڑ آئے ہو، اس جہان میں تمہیں نور نہیں ملے گا۔ فرمایا انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہیں، نور دینے پر بھی قادر ہیں، نور پورا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا اس محفل میں بیٹھنا قرآن پاک سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔